Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Tallat Naveed. I'm your Pakistan Studies teacher and I belong to Punjab Group of Colleges. تو چلیے اسٹوڈنٹس چلتے ہیں آج کے اپنے لیکچر کی طرف. تو اسٹوڈنٹس آج کا ہمارا لیکچر جس عنوان پر مشتمل ہے اس کا نام ہے 1973 کے آئین کے تحت وفاقی ڈھانچہ فیڈرل سٹرکچر ان دا کانسٹیٹیوشن آف 1973. اسٹوڈنٹ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ایکسرسائز میں جو لانگ کوشچن لکھا گیا ہے، لانگ کوشچن نمبر 7، اس کی اسٹیٹمنٹ کچھ اس طرح سے ہے کہ 1973 کے آئین کے تحت وفاقی حکومت کا ڈھانچہ بیان کریں. ایکسپلین دا فیڈرل اسٹرکچر انڈر دا کانسٹیٹیوشن آف 1973. اب اس میں اسٹوڈنٹ اس کوشچن کے آنسر کے حوالے سے ہم سب سے پہلے اس کا جو انٹروڈکٹری پیراگراف لکھیں گے، یعنی کہ جو تمہیدی پیراگراف ہوگا، اس میں چند ایک باتیں جو ہم مینشن کریں گے وہ کچھ اس طرح سے ہوں گی کہ حکومت کا دوسرا شعبہ اسے ہم انتظامیہ یا عاملہ کہتے ہیں، جسے انگلش میں ایگزیکٹو بھی کہا جاتا ہے، فیڈرل ایگزیکٹو یا وفاقی انتظامیہ. اس شعبے کا بنیادی کام قوانین کا نفاذ اور ان پر عمل درآمد ہے. حکومت کے کاروبار کو چلانے کی زیادہ تر ذمہ داری انتظامیہ کے ہی سپرد ہوتی ہے. یہ شعبہ مختلف محکموں کے ذریعے ملک میں اندرونی اور بیرونی امن و سلامتی، عدل و انصاف، سوشل سیکیورٹی اور اجتماعی ترقی کے نظام کو قائم رکھنے میں مدد دیتا ہے. یہ چند ایک لائنیں ہم انٹروڈکٹری پیراگراف میں لکھیں گے. اس کے بعد آگے ہم ہیڈنگ دیں گے اختیارات کی تقسیم، ڈیولوشن آف پاور. 1973 کے آئین کے تحت ملک میں وفاقی پارلیمانی نظام حکومت رائج کیا گیا ہے. آئین کے تحت پاکستان 4 صوبوں، وفاقی دارالحکومت اور اس سے ملحقہ علاقوں پر مشتمل ہے. یعنی کہ وفاق پاکستان جو ہے اس میں 4 صوبے شامل ہیں. وفاقی دارالحکومت یعنی کہ اسلام آباد اور اس سے ریلیٹڈ اس کے ارد گرد جو علاقے ہیں، مضافاتی علاقے ہیں، وہ ہمارے وفاق پاکستان میں شامل ہیں. وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان اختیارات کو 2 فہرستوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک وفاقی امور کی فہرست اور دوسری صوبائی امور کی فہرست. تمام وفاقی اکائیوں کو مساوی حیثیت دی گئی ہے. پارلیمانی نظام کے تحت ملک کا سربراہ صدر جبکہ حکومت کا سربراہ وزیر اعظم کو مقرر کیا گیا ہے. قومی اسمبلی کی مدت 5 سال رکھی گئی ہے اور وزیر اعظم تمام تر انتظامی اختیارات کا مالک ہوتا ہے. اس طرح سے ملک میں تمام تر انتظامی اختیارات کی پارلیمان کے ذریعے تقسیم کی گئی ہے. اس کے بعد اسٹوڈنٹ ہم اگلی ہیڈنگ کی طرف چلیں گے. تو اگلی ہیڈنگ کے لیے ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ بورڈ کی طرف. جی اسٹوڈنٹ، نیکسٹ ہیڈنگ ہم اس میں لکھیں گے وفاقی انتظامیہ کا بنیادی ڈھانچہ، بیسک سٹرکچر آف فیڈرل ایگزیکٹو. وفاقی انتظامیہ کے بنیادی ڈھانچے کو سمجھنے کے لیے اسٹوڈنٹ آپ کو بورڈ کے اوپر ایک فلو چارٹ نظر آ رہا ہوگا. اس فلو چارٹ کو پہلے میں ایکسپلین کر دیتا ہوں تاکہ آپ تمام تر جو عہدے دار ہیں وفاقی انتظامیہ میں ان کی پوزیشنز کو، ان کے عہدوں کو سمجھ جائیں اور پھر اس کے بعد ہم ان کے فرائض سے متعلق ڈسکس کریں گے. تو اسٹوڈنٹ وفاقی انتظامیہ یعنی کہ فیڈرل ایگزیکٹو، اس کے تمام تر جو دفاتر ہیں وہ فیڈرل کیپٹل میں ہوں گے، یعنی کہ اسلام آباد میں. اب اسلام آباد میں اسٹوڈنٹ 3 طرح کے دفاتر ہوتے ہیں جو کہ آپ کو فلو چارٹ میں سامنے نظر آ رہے ہیں. 3 طرح کے دفاتر ہیں جو کہ فیڈرل ایگزیکٹو کے دائرہ کار کے اندر آتے ہیں. اس میں سب سے پہلا دفتر ہوتا ہے پریزیڈنٹ سیکریٹریٹ یعنی کہ صدر کا سیکریٹریٹ. اس میں سب سے بڑا آفس ہولڈر صدر مملکت ہوگا. دوسرا بڑا آفس ہوتا ہے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ یعنی کہ وزیر اعظم کا سیکریٹریٹ. اس میں سب سے بڑا آفس ہولڈر پرائم منسٹر ہوتا ہے. اور تیسرے جو ٹائپ کے دفاتر ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں مرکزی سیکریٹریٹ یعنی کہ سینٹرل سیکریٹریٹ. اسٹوڈنٹ جو مرکزی سیکریٹریٹ ہوتا ہے اس میں جو وفاقی کابینہ ہے یعنی کہ فیڈرل کیبنٹ، ان کے تمام تر دفاتر سینٹرل سیکریٹریٹ میں بنے ہوتے ہیں. اب سینٹرل سیکریٹریٹ کی آگے فردر آپ کو ڈویژن نظر آ رہی ہے. سینٹرل سیکریٹریٹ میں 2 طرح کے آفیسز ہوتے ہیں. ایک آفس آف دا منسٹری یعنی کہ وزارت کے دفاتر ہوں گے اور دوسرے نمبر پر آفیسز آف دا ڈویژن کے دفاتر ہوں گے. اب اسٹوڈنٹ وزارت اور ڈویژن میں فرق کیا ہے؟ بیسیکلی ایک منسٹری ایک پورے محکمے کو آپ کہہ سکتے ہیں، ایک پورا شعبہ ہے جو کہ ایک تمام تر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک فیلڈ کو، ایک شعبے کو ہینڈل کر رہا ہوتا ہے. لائک منسٹری آف فارن افیئرس ہے، منسٹری آف ڈیفینس ہے یا منسٹری آف انٹیریئر ہے ایٹسیٹرا. اب ایک منسٹری کے اندر مختلف ڈویژنز ہو سکتے ہیں. ہر ایک منسٹری ایک یا ایک سے زیادہ ڈویژنز پر مشتمل ہوتی ہے.
وزارت کا جو سیاسی سربراہ ہوتا ہے وہ وفاقی وزیر یا فیڈرل منسٹر ہوگا، جبکہ ڈویژن کا سیاسی سربراہ وزیر مملکت ہوتا ہے۔ وفاقی وزیر اور وزیر مملکت ان دونوں کی تعیناتی وزیر اعظم کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ مکمل طور پر وزیر اعظم کی ثوابدید ہے کہ وہ کسی ڈویژن پر وزیر مملکت تعینات کرے یا اس ڈویژن کو اسی وزارت کے اندر رہتے ہوئے وفاقی وزیر کے حوالے کر دیں۔ یعنی کہ وفاقی وزیر اور وزیر مملکت یہ دونوں وزیر اعظم کی ثوابدید کے تحت ہی آتے ہیں اور اسی کی خوشنودی تک اپنے عہدوں پر برقرار رہتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ، وزارت میں آگے جو انتظامی سربراہ ہے وہ وفاقی سیکٹری ہوتا ہے جو کہ 22 گریڈ کا آفیسر ہوتا ہے، جبکہ ڈویژن کا جو انتظامی سربراہ ہے وہ ایڈیشنل سیکٹری ہوتا ہے جو کہ 21 گریڈ کا آفیسر ہوتا ہے۔ اگر کسی ڈویژن پر وزیر مملکت موجود نہیں ہے تو اس ڈویژن کا ایڈیشنل سیکٹری اپنے وفاقی سیکٹری کو ہی رپورٹ کرتا ہے، اور وفاقی سیکٹری پھر آگے وفاقی وزیر کو رپورٹ کرتا ہے، اور وفاقی وزیر سے وہ رپورٹنگ جو ہے وہ وزیر اعظم تک پہنچتی ہے۔ ایک طرف آپ کو وزارت اور ڈویژن کے دونوں سائڈز کی طرف آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ایک منسٹریل جو دفتر کا سٹرکچر ہے اس میں آپ دیکھیں کہ ہر وزارت میں آگے پھر ونگز ہوتے ہیں، ان میں پھر آگے برانچز بنی ہوتی ہیں اور ان میں پھر آگے سیکشنز ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ڈویژن میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہر ڈویژن کے نیچے ونگز ہیں، ونگز کے نیچے برانچز ہیں، اور برانچز سے آگے آپ کو سیکشنز نظر آ رہے ہیں۔ تو ہر ونگ کا جو سربراہ ہے وزارت میں وہ جوائنٹ سیکٹری ہوگا جو کہ 20 گریڈ کا آفیسر ہوگا۔ اسی طرح سے ہر برانچ کا سربراہ ڈپٹی سیکٹری ہوگا جو کہ BS 19 کا آفیسر ہوتا ہے۔ اس کے نیچے جتنے بھی سیکشنز ہوتے ہیں وہ ہر سیکشن کا سربراہ سیکشن آفیسر ہوگا جو کہ BS 17 کا آفیسر ہوگا۔ بالکل یہی سیم سٹرکچر آپ کو ڈویژن میں بھی نظر آئے گا کہ ہر ڈویژن میں جو ایڈیشنل سیکٹری ہے وہ ڈویژن کا سربراہ ہے، اس کے آگے ونگز ہیں، ہر ونگ کا سربراہ جوائنٹ سیکٹری ہے، اس میں جو برانچز ہیں ہر برانچ کا سربراہ جو ہے وہ ڈپٹی سیکٹری ہے، اور ہر برانچ میں جو سیکشنز بنے ہوئے ہیں ہر ایک سیکشن کو سیکشن آفیسر ڈیل کر رہا ہوتا ہے جو کہ BS 17 کا آفیسر ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ لائنز جو آپ کو درمیان میں نظر آ رہی ہیں اس میں وہ ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر بیسیکلی دیا گیا ہے وزارت اور ڈویژن کا، کہ ہر وزارت سے نیچے منسلکہ محکمہ یعنی کہ اٹیچ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، اسی طرح سے ہر ڈویژن کے نیچے بھی اٹیچ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے۔ ہر اٹیچ ڈپارٹمنٹ کو ڈائریکٹر جنرل لیڈ کر رہا ہوتا ہے، یعنی کہ ڈائریکٹر جنرل ہر اٹیچ ڈپارٹمنٹ کا سربراہ ہوتا ہے۔ پھر منسلکہ محکمے کے نیچے آپ کو ماتحت دفتر کی ایک پوائنٹ نظر آ رہا ہوگا کہ ہر اٹیچ ڈپارٹمنٹ کے نیچے مختلف سب آرڈینیٹ آفیسز بنے ہوتے ہیں۔ ہر سب آرڈینیٹ آفس میں جو ہیڈ آف دا آفس ہوتا ہے اسے ڈائریکٹر یا ایڈمنسٹریٹر کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بالکل درمیان میں آپ کو ایک پوائنٹ نظر آ رہا ہے کہ خود مختار اور نیم خود مختار ادارے، یعنی کہ اٹانومس اور سیمی اٹانومس انسٹیٹیوشنز، فار ایگزامپل اوگرا ہے، واپڈا ہے، PTA ہے، یہ سیمی اٹانومس یا اٹانومس انسٹیٹیوشنز ہیں جو کہ ڈائریکٹلی کسی وزارت یا ڈویژن کے زیر انتظام کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کا جو سربراہ ہوتا ہے انتظامی سربراہ اسے ڈائریکٹر یا چیئرمین کہا جاتا ہے۔ سو اسٹوڈنٹ، یہ ایک بیسک سٹرکچر ہے، ایک بنیادی ڈھانچہ ہے ہماری فیڈرل ایگزیکٹو کا۔ اب ان میں ہر ایک جو عہدے دار ہے ان کے فرائض کیا ہیں اور ان سے متعلق تفصیلات کیا ہیں وہ الگ الگ ہم ڈسکس کریں گے۔ سو اس میں نیکسٹ ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے صدر پاکستان یعنی کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان، آپ کو بورڈ پہ نظر آ رہی ہوگی۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان ملک کا سربراہ ہوتا ہے، اس کا انتخاب دونوں ایوانوں کے ارکان اور صوبائی اسمبلیوں کے ارکان 5 سال کے لیے کرتے ہیں۔ صدر پاکستان وزیر اعظم کے مشورے پر عمل کرتا ہے، پارلیمنٹ کے پاس شدہ بلوں کو منظور کرتا ہے یا واپس بھجواتا ہے اور آرڈیننس جاری کر سکتا ہے۔ صدر پاکستان سفیروں کا تقرر کرتا ہے اور غیر ممالک کے سفیروں کے کاغذات نامزدگی وصول کرتا ہے، اور ملک کو اندرونی یا بیرونی کوئی بھی خطرہ ہو تو ہنگامی حالت کا اعلان کر سکتا ہے۔ یہ صدر پاکستان کے فرائض ہیں۔ اس کے بعد آگے ہم ہیڈنگ دیں گے وزیر اعظم، پرائم منسٹر۔ اسٹوڈنٹ، جو پرائم منسٹر ہے جیسے ہم نے پہلے پڑھا کہ وہ وفاقی حکومت کا سربراہ ہے، یعنی کہ گورنمنٹ کے تمام تر جو انتظامی اختیارات ہیں وہ وزیر اعظم کے پاس ہوتے ہیں۔ وزیر اعظم کا انتخاب قومی اسمبلی یعنی کہ نیشنل اسمبلی کثرت رائے سے کرتی ہے، اور اسمبلی میں اکثریت حاصل رہنے تک وہ اپنے عہدے پر فائز رہ سکتا ہے۔ وزیر اعظم کی مدد کے لیے وفاقی کابینہ ہوتی ہے جس کے ارکان کا انتخاب وزیر اعظم پارلیمنٹ کے ارکان میں سے کرتا ہے۔ وزیر اعظم اور ان کی کابینہ اپنی تمام کارکردگی کے لیے پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہوتی ہے۔ وزیر اعظم کو تمام تر انتظامی اختیارات حاصل ہوتے ہیں، اسے قانون سازی، بجٹ، دفاع اور امور خارجہ جیسے تمام تر اختیارات وزیر اعظم کے پاس ہی ہوتے ہیں۔
اس کے بعد آگے وفاقی کابینہ یعنی کہ فیڈرل ایگزیکٹو. وفاقی کابینہ وزیر اعظم اور وزراء پر مشتمل ہوتی ہے جو کہ وفاقی حکومت کے تمام تر کاموں کو سر انجام دیتے ہیں. وفاقی کابینہ میں 2 قسم کے وزراء ہوتے ہیں، وفاقی وزراء اور وزرائے مملکت. یہ دونوں یعنی کہ وفاقی وزیر اور وزیر مملکت وزیر اعظم کی خوشنودی تک اپنے عہدے پر برقرار رہتے ہیں. اب وفاقی وزیر اور وزیر مملکت دونوں میں فرق کیا ہے، اس کی ہم الگ الگ پوائنٹس بنا دیں گے. وفاقی وزیر وزارت کا سیاسی سربراہ ہوتا ہے، جیسے ہم نے بیسک جو بنیادی ڈھانچہ پڑھا ہے اس میں نے آپ کو بتایا تھا. یہ وزارت کا سیاسی سربراہ ہوتا ہے جو وزارت اور وزیر اعظم کے درمیان ایک رابطہ کار کی حیثیت رکھتا ہے اور ایوان میں اپنی وزارت کی نمائندگی کرتا ہے، نیز اپنی وزارت پر کیے گئے سوالات کے جوابات دیتا ہے. وزیر مملکت ڈویژن کا سیاسی سربراہ ہوتا ہے اور اپنی ڈویژن اور وزیر اعظم کے درمیان رابطہ کے طور پر کام کرتا ہے. پارلیمنٹ میں اپنی ڈویژن کی نمائندگی کرتا ہے اور اپنی ڈویژن پر اٹھائے گئے سوالات کے جواب دینے کا ذمہ دار ہوتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ کے لیے ہم چلیں گے نیکسٹ بورڈ کی طرف. اب اسٹوڈنٹ آگے نیکسٹ آتا ہے ہمارا ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر میں سیکرٹری، کہ سیکرٹری کیا فرائض سر انجام دیتا ہے اور اس کی ڈیزگنیشن، اس کا عہدہ کیا ہوتا ہے. اسٹوڈنٹ سیکرٹری جو ہے وہ وزارت کا انتظامی سربراہ ہوتا ہے. وزارت کا سیاسی سربراہ وفاقی وزیر ہے، جبکہ انتظامی سربراہ یعنی کہ ایڈمنسٹریٹو ہیڈ جو ہے وہ سیکرٹری ہوتا ہے، جو کہ وفاقی حکومت کا گریڈ 22 کا ملازم ہوتا ہے. وفاقی سیکرٹری وفاقی وزراء کو پالیسیاں بنانے میں اور دیگر کاروباری حکومت چلانے میں مدد دیتا ہے. وہ اپنے وزیر کے ذریعے وزیر اعظم تک اپنی تجاویز بھجواتا ہے جن کو منظوری کے بعد شائع کرتا ہے. سیکرٹری نہ صرف پالیسی بناتا ہے بلکہ اس کو لاگو بھی کرتا ہے. سیکرٹری اپنے ڈویژن، منسلکہ محکمہ جات، ماتحت دفاتر، خود مختار اور نیم خود مختار اداروں کی نگرانی بھی کرتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہائرارکی میں اس سے جو نیچے سیٹ آتی ہے وہ ہے ایڈیشنل سیکرٹری کی. ایڈیشنل سیکرٹری ڈویژن کا انتظامی سربراہ ہوتا ہے جو کہ گریڈ 21 کا وفاقی حکومت کا ملازم ہوتا ہے. وہ وزیر مملکت کو پالیسی بنانے اور دیگر فیصلے کرنے میں مدد دیتا ہے. وہ اپنے وزیر مملکت یا متعلقہ وزیر کے ذریعے اپنی تجاویز وزیر اعظم کو بھیجتا ہے جن کو منظوری کے بعد شائع کرتا ہے. وہ اپنی ڈویژن میں وہی فرائض سر انجام دیتا ہے جو سیکرٹری اپنی وزارت میں سر انجام دیتا ہے. جب ایڈیشنل سیکرٹری سیکرٹری کے ماتحت کے طور پر کام کرتا ہے تو وہ وہی کام کرتا ہے جس کا سیکرٹری اس کو حکم دیتا ہے اور اپنی تجاویز سیکرٹری کے ذریعے وزیر تک پہنچاتا ہے. یعنی کہ اگر تو کسی ڈویژن پر وزیر مملکت موجود ہے تو پھر ایڈیشنل سیکرٹری وزیر مملکت کے ماتحت کام کرے گا، لیکن اگر کسی ڈویژن پر وزیر مملکت موجود نہیں ہے تو پھر ایڈیشنل سیکرٹری سیکرٹری کے ماتحت کام کرے گا اور اپنی ڈویژن کی تمام تر رپورٹس کو سیکرٹری کو ارسال کرے گا. سیکرٹری پھر آگے وفاقی وزیر کے ذریعے وزیر اعظم کو بھجوائے گا. اس کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ جوائنٹ سیکرٹری. جوائنٹ سیکرٹری وفاقی حکومت کا گریڈ 20 کا آفیسر ہوتا ہے. وہ ایڈیشنل سیکرٹری سے جونیئر ہوتا ہے، وزارت میں تیسرے نمبر پر اور ڈویژن میں دوسرے نمبر پر آتا ہے. یہ ایڈیشنل سیکرٹری کی مدد کرتا ہے اور اس کے احکامات وصول کر کے نیچے بھیجتا ہے. اسی طرح سے نیچے سے یعنی کہ اپنے ماتحت جو دفاتر ہیں ان سے رپورٹ وصول کر کے اوپر بھیجتا ہے. اپنے ونگ کا انچارج ہوتا ہے اور اس کے تمام کاموں کا ذمہ دار ہوتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ ڈپٹی سیکرٹری. ڈپٹی سیکرٹری وفاقی حکومت کا گریڈ 19 کا آفیسر ہوتا ہے. عام طور پر ڈپٹی سیکرٹری اپنی برانچ کا انچارج ہوتا ہے. یہ ہر حکم اوپر سے وصول کرتا ہے، یعنی کہ ایڈیشنل سیکرٹری سے جو احکامات آتے ہیں یا جوائنٹ سیکرٹری سے جو احکامات آتے ہیں وہ ڈپٹی سیکرٹری تک پہنچتے ہیں. وہ ان کو وصول کرتا ہے اور سیکشن افیسر کو دیتا ہے اور سیکشن افیسر سے رپورٹ وصول کر کے اوپر یعنی کہ جوائنٹ سیکرٹری کو بھجواتا ہے. یہ فیصلوں کو لاگو کرنے میں مدد دیتا ہے اور اپنی برانچ کے دوسرے ملازمین کی نگرانی بھی کرتا ہے. اس کے بعد اس ہائرارکی میں آخری افیسر آتا ہے سیکشن افیسر. سیکشن افیسر گریڈ 17 یا 18 کا وفاقی حکومت کا افیسر ہوتا ہے اور اپنے سیکشن کا انچارج ہوتا ہے. وہ اپنے سیکشن کے روزانہ کے کاموں کو نپٹاتا ہے، حکام بالا کے احکامات کو عملی جامہ پہناتا ہے اور اپنے سیکشن کے دیگر ملازمین کی نگرانی کرتا ہے. اسٹوڈنٹ یہ وفاقی انتظامیہ کے تمام تر جو انتظامی افسران ہیں ان کی تفصیلات آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں آپ کو. یہ سارا کچھ لکھنے کے بعد آخر میں آپ نے حاصل کلام لکھ دینا ہے، کنکلوژن لکھ دینا ہے کہ ساری بحث کو آپ نے 3-4 لائنوں میں کنکلوڈ کر دینا ہے. پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست بننے کی راہ پر گامزن ہے اور اچھے نظام حکومت کے لیے کوشاں ہے.
اس لیے یہاں یہ بھی ضروری ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتظامی پالیسی، ایمانداری، لگن، کارکردگی، احتساب، دروازہ کھلا رکھنے کی پالیسی، میرٹ پالیسی اور مالی پالیسی کو اپنایا جائے۔ پاکستان کی افسر شاہی یعنی کہ بیوروکریسی کو چاہیے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتظامی فلسفی کو سمجھیں اور عوام کی خدمت کا تہیہ کریں، تو ان میں اچھی انتظامیہ کے اوصاف پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ چند ایک لائنیں آپ نے حاصل کلام میں لکھ کے اس کویشچن کو کلوز کر دینا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ یہاں تک ہمارا یہ ٹاپک جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اگلے ٹاپک تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔